6 ستمبر کو افواج پاکستان نے اپنی جانوں پر کھیل کر ملک کے جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کیا، دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، اس طرح 7 ستمبر کو اللہ ان سب پر رحم فرمائے جو بھی اس وقت ہمارے قومی اسمبلی میں ممبران تھے، سب نے متفق ساتھ دیا۔ اس وقت جو بھی وزرات تھے، وزیر اعظم تھے، اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے بھر دے، بہت بڑا کام کر گئے۔ خدا کی قسم ہماری دین کی سرحدات کو محفوظ کیا، ورنہ یہ غلام قادیانی بدبخت ملعون اتنا بدبخت تھا، اس نے تو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا تھا، کتنے لوگوں کو گمراہ کر لیا تھا۔ میرے محترم دوستو، اس بدبخت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی، اللہ پاک نے فرمایا میں نے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر نعمتیں بھی مکمل کر دی، اور دین تمہارے لیے اسلام ٹھہرایا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمتوں میں کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر قرآن مجید بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں اللہ نے فرمایا وہی بھی مکمل ہو گئی، انبیاء اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے ختم کر دیا، اب نعمت مکمل ہو گئی۔ اور یہ بدبخت گھات لگا رہا ہے، جیسے رات وقت چور دکان کے تالے کو توڑ رہا ہے، گھات لگا کر دکان کو لوٹنے، یہ بدبخت وہ اس قسم کا چور ہے۔ اور اس کی کتابوں میں کیا ہے؟ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی شخص تھا نا، کسی گاؤں میں گئے کسی کے مہمان بن کر، تو وہ جب امام کے پیچھے کھڑا ہوا تو امام کے کچھ عجیب سے امام تھا، اس کے کپڑوں سے بدبو آنے لگی۔ تو اس نے میزبان سے پوچھا آپ کے امام کے کپڑے صاف ہیں؟ اس کی تو کپڑوں سے بدبو آ رہی۔ کہتے نہیں، یہ کبھی کبھی شراب پیتا ہے تو وہ شراب کی بو تھی، آج اس نے شراب پیا۔ استغفر اللہ، امام ہو کر شراب پیتا ہے؟ نہیں، کہتے ہمیشہ نہیں پیتا ہے، جب جوئے کا پیسہ آ جاتا ہے نا تو پھر اس دن وہ شراب پیتا ہے۔ استغفر اللہ، جوئے بھی کھیلتے ہیں؟ کہ نہیں، ہر وقت نہیں کھیلتے، وہ سود پر پیسے دیے، جب سود میں زیادہ پیسہ آ جائے اس دن وہ جوا کھیلتے ہیں۔ کہتے استغفر اللہ، سود بھی کرتے ہیں؟ نکالو اس کو باہر کر دو۔ کہتے باہر نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہتے باہر کر لے تو تمام لوگ نمازوں کی جوتے چرا کر لے جاتے ہیں۔ یعنی چور بھی ہے، شرابی بھی ہے، بدبخت سود بھی کھاتے ہیں، اور چور بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو غلام قادیانی میں ماشاءاللہ یہ سب صفات موجود ہیں۔ اس کو نبی بنایا، کون سی بات میں سامنے لے آؤ؟ اور کتنے لوگوں کو اس بدبخت نے، انگریز پر خدا کی لعنت، جاتے جاتے ہمیں 3 مصیبتوں میں گرفتار کیا۔ اس سے پہلے یہ مصیبتیں نہیں تھے۔ یہ انگریز 200 سال جن کی ماں کا ابھی انتقال ہوا، تو اس کے جو ہے نا، انہوں نے آ کر ہماری دین ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، دین ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس 3 مسائل میں ہمیں الجھا کر رکھ دیا اس ظالم کے بچوں نے۔ سب ایک تو یہ آمین بالجار ہے کہ نہیں، ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، پاؤں پھیلا کر کھڑے ہو کہ اس طرح کھڑے ہو، رفع الیدین کرے کہ یا نہ کرے۔ یہ انگریزوں سے پہلے ہمارے پاکستان میں یہ مسائل نہیں تھے۔ انگریزوں نے آ کر لوگوں کے ذہنوں کے سر متوجہ کیا، کفر ایمان کا مسئلہ بنا دیا، ایک اس مسئلے میں ہمیں الجھا کر رکھ دیا۔ ورنہ صاف ستھرا سب حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن بدبخت نے آ کر ہمیں الجھا دیا۔ اور دوسرے یہ کہ ایسے بدبخت کو سامنے لا کر کھڑا کیا، نظر منت منوتی کیا کیا چیزیں، امام حسین کے نام کا نیاز دو، فلانے کا نام کا نیاز دو، خواجہ غریب نواز کے ایسا دیکھ پک رہا ہے کہ اس میں 50 بوری چینی اور 50 بوری اس میں چاول اور کیا کیا۔ یہ جی خواجہ غریب نواز کے نام کا نیاز ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بس نیاز دے دو، سب کچھ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہو جائے، بس ان کا پیڑ بھرے رہے۔ جی 11ویں شریف ہے، ایک مولوی صاحب نے کہا وہ جو 11ویں شریف ہے، 1 گھنٹے تقریر کا، مولوی صاحب 11ویں شریف قرآن عزیز میں ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ مولوی صاحب کہاں ہے؟ کہا کہ ممانعت نہیں آئی ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ 11ویں شریف دیتے رہو۔ استغفر اللہ، کہاں سے یہ مسئلہ نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا؟ ظالم کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین کے دور میں یہ خرافات تھا ہی نہیں۔ دین کے اندر اس نے فرمایا جس نے نئی بات پیدا کی وہ گمراہی ہے۔
اس چیز میں ہمیں الجھا دیا. اور تیسری چیز جس میں الجھا، اس بدبخت کو لا کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. اس بدبخت نے آ کر ختم نبوت پر ڈاکہ ہمیں مرزائیت میں الجھا کر رکھ دیا. یہ تین مسائل میں ابھی تک علماء بھی لگے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے، مدارس والی بھی لگے. مساجد خدا کے لیے اپنے عقیدے کو صاف کرو، اپنے دین کو صاف ستھرا رکھو. تو یہ 7 ستمبر اللہ کی فضل سے ہماری دین کا تحفظ ہوا. اہلیان پاکستان نے ایک بڑی قربانی کی بات. 53 کی تحریک میں آپ جائیے، مال روڈ لاہور ابھی بھی موجود ہے وابڈا ہاؤس کے ساتھ. جو وابڈا ہاؤس مین مال روڈ پہ ہے آپ کے لاہور میں، گواہ ہے آج بھی وابڈا ہاؤس گواہ ہے. 10,000 مسلمانوں کی لاشیں وابڈا ہاؤس کے سامنے پڑی تھی، جس نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. الحمدللہ 74 میں آ کر 7 ستمبر کو اللہ نے یہ مسئلہ حل کر کے ہماری دینی سرحدوں کو محفوظ کر دیا. یہ اتنا عظیم دن ہے، بھولیے مت. اس دن ہمارے دین محفوظ ہوا اور بدبخت قادیانی دنیا کے نقشے میں ایک مردار کے طور پر سامنے آیا کہ اس بدبخت کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب کچھ انگریزوں نے کیا. بہرحال میرے محترم دوستو، یہ 2 حوالے سے بس مختصر میں نے بات کی، تفصیلات تو بہت ہیں. اللہ پاک ہمیں اس فتنہ قادیانیت سے بھی بچائے اور اللہ کرے کہ ہم توہمات سے نکل آئے اور حقیقت والی دین کو اپنائے اور صحیح رخ پر چلے. اللہ عمل کی توفیق دے.